السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے ٹائم نکالا، اور امید ہے کہ یہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی پپیتے کے بارے میں، پوری A to Z آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انفارمیشن دی جائے گی۔ پپیتے کو زیادہ تر جو گرو کیا جاتا ہے وہ بیج سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیج لینے کے لیے اس کا پھل لانا پڑتا ہے۔ پھل کے اندر سے بھی آپ بیج لے سکتے ہیں، اور بیجوں والی دکان سے بھی آپ بیج جو ہے نا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے بیج اگر لیں گے تو اس کے پودے بھی اچھے بنیں گے۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ بڑا سا ایک پپیتا لے لیں، اس کے اندر جب آپ پپیتے کو کھا لیں تو اس کے جو بیج ہیں وہ آپ اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں۔ جب آپ بیجوں کو لگائیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہے نا کیسے آپ نے جو ہے نا کون سے پودے جو ہے آپ نے رکھنے ہیں، اور کون سے کہاں پہ آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا یہ چاہ رہا تھا۔ یہ دیکھیں، میرے پاس 2 بالٹی ہیں، دونوں میں علیحدہ پودے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کیا کیا ہے کہ میں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پپیتے، تو میں نے کہا ایک پپیتے کو 2 پودوں کی خوراک مل جائے تو امید ہے کہ وہ اچھا پھل جو ہے نا وہ بنے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، چھوٹی بالٹیاں ہیں، اس میں جو ہے نا 2 پودے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک بالٹی میں 2 پودے ہیں، ایک بالٹی میں سنگل پودا ہے۔ یہ جو سنگل پودا ہے یہ ہے نر پودے کے اوپر پھل نہیں لگتا، اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا۔ تو میں کہہ رہا تھا اس کو پھینکنے کی بجائے اس کو کیوں نہ دوسری بالٹی میں جو پودا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے، اور اس کی پوری خوراک جو ہے نا دونوں کی وہ ایک پپیتے کے پھل کو ملے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا خوراک وہ لگ جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری میں اس کی یہ کٹنگ کر لیا ہے۔ ایک سائڈ پہ اس کی کلم کی کٹنگ کر کے دوسری سائڈ سے بھی اس کی کلم کی کٹنگ کی جائے گی۔ یہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ جو کلم بنی ہے اس کا تنا اس کے اندر میں جذب ہو جائے۔ تو یہ ذرا دھیان سے کرنا ہے۔ جو کٹر وغیرہ سے لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت جلد جو ہے نا ہاتھ کٹ جانے کا ہوتا ہے اندیشہ، تو اس کو دھیان سے کام کرنا ہے۔ چھری کو دیکھیں کیسے ہم نے ٹرن کرنا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ کو بھی زخمی کر لیں۔ بڑی احتیاط سے کام کریں۔ اور یہ جو لگا ہوا ہے پھل، اس والے پودے کو میں اب کاٹ رہا ہوں جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے۔ تو جس طرح کی یہ قلم بنائی ہے اسی طرح کی اس کے اندر بھی قلم بنائیں گے۔ جب اس کے اندر قلم اس طرح کی بنائیں گے تو یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر پوری اس کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اس طرح کی اس کو گرافٹنگ کرنی ہے کہ پوری جتنی آپ نے اس کو کٹ لگایا اتنی کٹ اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا ایسے اس کو کاٹ کے اس کے ساتھ لگا دیں۔ تو زیادہ کوشش کرنی ہے جس پودے کے اوپر پھل لگا ہوا ہے نا اس کو زیادہ ٹیڑھا نہیں کرنا، کیونکہ آپ بار اگر اس پودے کو کھینچو گے تو اس کی جڑیں جو ہے نا خراب ہو گئے، وہ پودا سوکھنے کا اس کا ڈر ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ان کو اس طرح کا پہلے ہی تھوڑی سی مٹی سائڈ سے کر کے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، اور اسی کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، ساتھ اس کو ملا دیں۔ یہ دیکھیں گے اس کو ایسے جب آپ ساتھ ملائیں گے نا تو بالٹیاں ساتھ لگی ہیں تو یہ پودے بھی تقریباً قریب ہیں۔ تو اس کو آپ ملا کے تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے کوئی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ٹیپ یا کوئی اور اس طرح کی چیز شاپر لے لیں، اس کو باندھ دیں، اور اس طرح کا مضبوطی سے آپ نے باندھنا ہے کہ یہ ہلے نہیں، اور اس کے اندر ہوا بھی نہ جائے، اور اس کے اندر یہ پانی بھی نہ جائے، اس سے یہ خراب ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے۔ اس کو پورا ایئر ٹائٹ تقریباً کر لیں۔ دونوں کو پہلے نیچے باندھا جائے گا اس لیے کہ یہ ہلے نہیں، اس کے بعد اس کو اوپر سے بھی کور کیا جائے گا۔
اس کا فائدہ اتنی یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں پودے علیحدہ علیحدہ لگے ہوئے تھے بالٹیوں میں، اور یہ دونوں پودے اب ایک پودے کے پھل کو جو ہے نا خوراک دیں گے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح یہ پھل بھی ہوگا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھل جو ہے نا وہ تھوڑا بڑا اور زیادہ لگے گا۔ پوری طرح کس کے زور سے اس کو جو ہے نا بند کریں تو اچھی طرح اس کی جو ہے نا ہوا ایئر ٹائٹ ہو جائے بس۔ جس پودے کو آپ نے گرافٹ کیا اور جس پودے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کا ہلا دینا ہے کہ زیادہ نہ یہ ہلیں۔ اگر ان کی جڑیں وغیرہ ہل جائیں یا ٹوٹ گئیں تو یہ پپیتا آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے کرنا ہے آپ نے۔ اور یہ وائر لے کے، تار لے کے لوہے کی، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں بالٹیوں کو آپ نے آپس میں باندھ دینا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ باندھ دیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا خود یا کوئی اور آ کے ان دونوں بالٹیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کرے، یا صفائی کرتے ہوئے آپ ہلانے کی کوشش کریں تو پودے دونوں ٹوٹ نہ جائیں۔ تار آپ نے باندھی ہوگی تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ دونوں اکٹھے ہی جانے ہیں جہاں پہ جانے ہیں۔ ایک اوپر سر کے اوپر باندھ دیا، ایک تھوڑی سی نیچے کر کے باندھ دیں، اس لیے کہ اگر کوئی ہلائے بھی تو دونوں ہلیں، ایک نہ ہلیں۔ اگر ہلیں گی تو ان کی جڑیں خراب ہو جائیں گی، اور جہاں سے ہم نے اس کے جوڑ لگایا ہے، جہاں میں ہم نے اس کو گرافٹڈ کیا ہے، وہ جناب خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو آپ کی ساری محنت خراب ہو جائے گی، اور پودا بھی آپ کا ٹوٹنے کا چانس ہے کہ پھل سمیت وہ نیچے جا گرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 20-25 دن میں یہ جو ہے نا جڑ جائے گا اس کے ساتھ ہی۔ کہ دونوں کو تاروں سے باندھ کے اچھی طرح، تو آپ نے جہاں بھی رکھنا ہے نا اس کو ایک دفعہ ہی رکھ دیں۔ کوشش کیا کریں جو بھی پپیتا آپ نے لگایا ہے، اس پپیتے کو نا صبح کی 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی دھوپ ضرور ملے۔ اس کو پپیتے کو صبح کی دھوپ جو ہے نا بہت پسند ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے سے پودے میں جگہ میں چھوٹے پودوں کے اوپر الحمدللہ پھل لگ گیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ چھوٹے پودوں میں ہی جو ہے نا پھل لگ رہا ہے۔ اس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے، تو اسی کیاری میں ساتھ ساتھ 2 کیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو یہ جو ہے نا دکھا دوں ان کو کہ یہ دیکھو اب پودے دونوں ایک جیسے ہیں، تقریباً 3-4 فٹ ان کی ہائٹ ہے۔ تو انہی کو اگر یہ دیکھیں، یہ نر ہے، اس کے پھول بھی دیکھیں اور طرح کے ہیں، تو اگر ہم ان کو ساتھ رہنے دیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک دوسری کیاری میں یہ پودا لگا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں آپ، میں زیادہ اس پودے کو ہلا رہا ہوں جو آپ نے ساتھ جوڑنا ہے۔ جو جس کے اوپر آپ نے پھل لینا ہے اس کو زیادہ ہلانا نہیں ہے، اگر اس کی جڑیں ہل گئیں تو آپ کا پودا جو ہے نا وہ خراب ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ آپ نے اس کی قلم بنا لی ہے، اس کی پیمائش کر لی ہے، اس کے مطابق اس کو کاٹنا ہے، زیادہ نہیں کاٹنا، کیونکہ جتنا زیادہ کاٹیں گے اتنا اس کا تنا جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے آرام سے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اس کی جو لکڑی ہوتی ہے یہ بہت ہی نرم ہوتی ہے، تو اندر سے یہ خالی ہوتا ہے، تو یہ اس کو اتنا نہیں آپ نے چھری کو پھیر دینا کہ جس کے اوپر آپ نے پھل لینا ہے اس کا ساری واپس اوپر سے اتار دیں۔ تو بڑی احتیاط سے آرام سے، اور چیک کر لیں گے کتنا ہم نے ان کو کراس کرانا ہے۔ اگر زیادہ تیز آپ کٹر لیں گے تو اس کے ذرا سی غلطی بھی جو ہے نا وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی، وہ آپ کا پودا جو ہے نا کاٹ دے گی پکڑ کے۔ اس لیے آرام سے کام کرنا ہے، زیادہ اس کا تیزی نہیں دکھانی اس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ میرا ایک اور پودا تھا جو آپ نے پیچھے دیکھا ہے، تو وہ اس پودے کو نا تھوڑی بیماری لگ گئی تھی، اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے پپیتے کو، اکثر
ایک تو سفید مکھی کا اٹیک ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کے پتے جو ہوتے ہیں مڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پتا جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو پودا آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے اس بالٹی میں دو تھے، تو ایک کو میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ گرافٹ کر دیا، اور دوسرے کا سر میں نے اوپر سے جو ہے نا وہ اتار کے، تو اس کو میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اگر ہو سکا تو اس کو دوبارہ جو ہے نا اگر چل پڑا تو یہیں پہ اس کا پھل لے لیں گے۔ اسی طرح اس کے ساتھ 2 پودے لگ سکتے ہیں، 3 پودے لگ سکتے ہیں، جو بھی آپ اس کے ساتھ پودے لگانا چاہتے ہیں، وہ جتنی بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو 2 پودے لگا کے دکھا رہا ہوں، اس کے 3 بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک پودے کو آپ پھل لیں، دوسرے کو جو آپ نے اتار کے پھینکنا ہے پودا نر ہے یا اس کو کمزور ہے، تو اس کو آپ اس کے ساتھ گرافٹ کر دیں، اس کی خوراک جو ہے نا وہ بھی اس کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ میں 2 اور 3 اس طرح کے میں لگا کے آپ کو اس لیے چیک کرا رہا ہوں کہ آپ کو اس کا مکمل اس کا طریقہ آ جائے، پتہ چل جائے اس کو کیسے لگانا ہے، تو یہ آپ کو جو ہے نا کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو بھی ہم نے مکمل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ اس کے دوسرے پپیتے لگے ہوئے ہیں، اب اس کو میں دیکھوں گا تو اس کے بعد ان پودوں کو بھی اس کے ساتھ 1-2 اور میرے پودے ہیں علیحدہ، ان کو ان کے قریب لا کے ان کے ساتھ بھی جوڑ دوں گا، اور ان کے اوپر سے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور پھل لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ اور پپیتے ماشاءاللہ کتنے لگے ہوئے ہیں، تو یہ 3-3 4-4 فٹ کی ہائٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی چھوٹے ہیں، تو ان کو بعد میں نا تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کو گرافٹ کر دیں گے۔ اسی طرح یہ اوپر ہے، یہ میرا پودا وہ اوپر میں نے لگایا ہوا ہے، تو اس کو میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اس کو تھوڑی سی بیماری لگ گئی تھی، ٹیڑھے پتے ہونے شروع ہو گئے تھے، تو میں نے سپرے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب چلنا شروع ہو گیا۔ ایک میرا یہ پودا ہے، دیکھیں کتنا بڑا اور اونچا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا شاید پانی زیادہ لگ گیا ہے، اوور واٹرنگ کی وجہ سے یہ نیچے سے لگ رہا ہے کہ خراب ہو گیا۔ یہ دیکھیں اتنا موٹا اس کا تنا ہے، اور پتے اوپر سے سارے اس کے سوکھ گئے ہیں، تو یہ اوور واٹرنگ ہونے کی وجہ سے، بارش ہونے کی وجہ سے، تو میرے لگتا ہے یہ نیچے ہی وہ یہ دیکھیں نیچے سے ساری خراب ہو گئی۔ چلو جو اللہ کی مرضی، اگر ہمارے نصیب میں ہوگا تو اس کو ہم دوبارہ کریں گے، ہمیں لیکن اس کو پھینکیں گے نہیں، اس کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ کیا کریں گے کہ جہاں جہاں سے یہ گل گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، کہ وہ تھوڑا اوپر، یہ دیکھیں یہاں سے بھی تھوڑا نرم ہوا ہے، ہم تھوڑا اوپر رکھ کے نا اس کو کاٹ دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ نرم ہو گیا، یہاں سے جہاں جہاں سے نرم ہے نا وہاں سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ جب ہم اس کو کاٹ کے تو جو نرم ہے اس کو ہم ضائع کر دیں گے، ویسٹ کر دیں گے، تو دوسرے کو ہم جو ہے نا آری کی مدد سے یہ کاٹ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے نا لگا دیں گے۔ اس طرح کا ترچھا ہم نے کاٹ لیا، اور جدھر یہ لگا ہوا تھا نا پہلے اسی جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے سوکھے پتے ڈال دینے ہیں، اور ریت ہم نے ڈال دینی ہے، تھوڑی سی سوکھے پتے ڈال کے اور ریت ڈال دینی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کی جو ہے نا جو اوور واٹرنگ والی پرابلم ہے وہ بھی تھوڑی دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لگا دیں گے، تو یہاں پہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا پتے اس کے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو امید ہے کہ اس کو پھل لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے نیچے زیادہ اس کی میں گہرائی میں نہیں لگاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زیادہ اس کو گہرائی میں لگاؤں گا تو نیچے اس کی اوور واٹرنگ کی وجہ سے، آج کل بارشیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اوور واٹرنگ کی وجہ سے یہ دوبارہ خراب نہ ہو جائے۔
تو اس کو جو ہے نا آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس کو اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ نیچے والا کاٹ کے اس کو دوبارہ لگا دیں تو اس کی جڑیں نکل آتی ہیں، تو یہ اکثر پودے جو ہے نا دوبارہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ پہلے سے تو کچھ 2 فٹ 1.5 فٹ چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن اگر یہاں سے یہ چل جائے تو ہماری قسمت ہے۔